طلال چودھری تشدد کیس کی تحقیقات کیسے ہوں؟ فریقین نے پولیس کو بیان نہ دیا، چکر دے دیا۔ عائشہ رجب فیصل آباد میں اپنے گھر پر نہ ملی، ملازم نے بتایا اسلام آباد چلی گئی ہیں۔ طلال چودھری لاہور کے اسپتال سے غائب، پولیس کے پہنچنے سے پہلے پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ اے ایس پی عبدالخالق کہتے ہیں اسلام آباد جانا پڑا یا فون کرنا پڑا، بیانات لازمی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ طلال چودھری نے عائشہ رجب کے گھر رات 2:45 بجے انٹری ماری، گیٹ پر روکا، نہیں رکے، اندر جاتے ہی مار پڑے۔ واپس آ کر سیکیورٹی اہلکاروں کو آواز دیتے رہے۔ سوسائٹی کے گارڈز نے تفصیلات بتا دی۔ پولیس تو طلال چودھری تک نہ پہنچ سکی، ان کی پارٹی پہنچ گئی۔ نون لیگ کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا رابطہ، سائرہ افضل تارڑ کہتی ہیں پارٹی خود رپورٹ پبلک کرے گی۔ سنا ہے فیصل آباد میں تنظیم سازی عروج پر ہے، اب چاہے رات 3 بجے تنظیم سازی کریں کچھ نہیں ہونے والا۔ شبلی فراز کی گفتگو، فیاض الحسن چوہان نے کہا تنظیم سازی رات کو ہو تو آفٹر شاکس ہڈیاں ٹوٹنے کی صورت میں آتے ہیں، پولیس سے تعاون نہیں کریں گے تو دونوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ دیکھتے ہیں مریم صفدر طلال چودھری کو کب پارٹی سے نکالتی ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلخیاں بڑھ گئی۔ حزب اختلاف کا کسی بھی معاملے پر حکومت سے تعاون نہ کرنے کا اعلان۔ شہباز شریف نے انتخابی اصلاحات کے لیے بلایا گیا اجلاس مسترد کر دیا۔ گلگت بلتستان الیکشن پر بات چیت میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی اسپیکر اور وفاقی وزراء کا گلگت بلتستان میں انتخابات سے کوئی لینا دینا نہیں، بلاول بھٹو کا ٹویٹر پر پیغام۔ ایک طرف انتخابات پر سوال اٹھاتے ہیں، دوسری جانب انتخابی اصلاحات کے اجلاس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ ایک طرف گلگت بلتستان کو حساس قومی مسئلہ قرار دے رہے ہیں اور اگلی ہی سانس میں اس مسئلے پر حکومت سے تعاون سے انکار کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کی تنقید، کہا شہباز شریف کا سب سے بڑا مسئلہ ٹی ٹی اسکینڈل ہے جس کا انہوں نے جواب دینا ہے۔ این آر او ہوگا نہ ہی کیسز ختم ہوں گے، اپوزیشن استعفے دے ہم الیکشن کرائیں گے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا اعلان، کہا کہ نواز شریف نے عدالتوں کو جواب دینے کی بجائے غلط راستہ اپنایا۔ جاتی امراء میں اس وقت اضطراب ہے، اپوزیشن استعفے دے گی تو وزیر اعظم نہیں الیکشن کمیشن نئے انتخابات کرائے گا۔ احسن اقبال کا جواب۔ بڑے میاں صاحب کا بیانیہ متوالوں کو پسند نہ آیا، اداروں کے خلاف باتیں کرنا قومی مفاد میں نہیں۔ جلیل شرک پوری کے یہ کہنے پر پارٹی ناراض، رکنیت معطل کر دی، شوکاز نوٹس کا جواب 1 ہفتے میں طلب۔ جلیل شرک پوری رکنیت معطلی اور شوکاز سے لا علم، کہتے ہیں کسی نے معطل کیا، نہ کوئی شوکاز ملا، حق کی بات کروں گا، اگر کوئی غلطی ہوگی تو معافی مانگ لوں گا۔ سلمان شہباز حاضر ہوں، ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں 1 اکتوبر کو دوبارہ طلبی کا نوٹس بھیج دیا۔ آپ کے ملازم کے اکاؤنٹ میں 10 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم منتقل ہوئی، اس رقم کے ذرائع بتائیں۔ نوٹس کا متن، شہباز شریف کی رہائش گاہ پر سیکیورٹی اہلکار کا نوٹس وصول کرنے سے انکار، حکام کو لکھ دیا سلمان شہباز پاکستان میں موجود نہیں۔ کراچی کو حق دو، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا شہری حکومت کو بحال کرنے کا مطالبہ۔ حقوق کراچی مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا چور نئے ہو یا پرانے سب کا مقابلہ کریں گے۔ 14 اکتوبر کو ملک بھر میں یوم یکجہتی کراچی منانے کا اعلان، 15، 16 اور 17 اکتوبر کو عوامی ریفرینڈم کرایا جائے گا۔ شہر قائد میں سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کا فیصلہ کن مرحلہ۔ فیز 1 سے شاہ عبداللطیف اسٹیشن سائٹ ایریا تک ٹریک کلیئر، اپنا انتظام کر لے، ہم نے تجاوزات گرانی ہی گرانی ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا اعلان، بے گھر ہونے والے افراد کے لیے سندھ حکومت سے مدد کی اپیل۔ بھڑکے شعلوں نے 15 زندگیوں کے چراغ بجھا دیے، 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک، لاشوں کی شناخت کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ زخمی مسافر کا کہنا ہے کہ وین 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی تھی، اچانک دھماکہ ہوا، گاڑی کلا بازیاں کھاتی نیچے جا گری اور آگ لگ گئی۔ حادثے کا سبب بننے والی گاڑی کی سی سی ٹی وی فوٹیج نیوز نے حاصل کر لی۔
سرکاری ہاسپٹلز کی اوپیڈیز کھلتے ہی کورونا کے حملے، پیمز کے 11 سے زائد ڈاکٹرز میں وائرس کی تصدیق، نمل یونیورسٹی میں بھی 2 کیسز سامنے آ گئے، وزارت صحت کا متاثرہ بلاک اور ہاسٹل سیل کرنے کا حکم، ملک بھر میں 24 گھنٹے میں مزید 6 اموات، 694 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ جب تک افغانستان میں امن نہیں ہوگا پاکستان حقیقی امن حاصل نہیں کر سکتا۔ پاکستان افغانستان میں سیاسی حل کے لیے ہر ممکن مدد کر رہا ہے۔ بین الافغان مذاکرات کا دور مشکل، اس کے لیے تحمل اور مفاہمت کی فضا درکار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا واشنگٹن پوسٹ میں مضمون، افغانستان سے غیر ملکی فوج کا عجلت میں انخلا غیر دانشمندانہ قرار دیا۔ بھارت میں 11 پاکستانی ہندوؤں کے قتل کا معاملہ، پاکستان ہندو کونسل کا عالمی عدالت انصاف جانے کا اعلان، سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کی جائے گی۔ سربراہ ہندو کونسل رمیش کمار کہتے ہیں ہندوؤں نے جاسوس بننے سے انکار کیا تو را نے انہیں قتل کرا دیا۔ مرنے والے خاندان کی واحد خاتون شریمتی مکھی کہتے ہیں انصاف نہ ملا تو خودکشی کر لوں گی۔ مودی سرکار کو بڑا دھچکا، بھارتیہ جنتا پارٹی کی سب سے پرانی اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل نے حکمران اتحاد سے راستے الگ کر لیے۔ پارٹی صدر سکھبیر سنگھ بادل نے کہا کہ حکومت نے فصلوں کے لیے قانونی تحفظ دینے سے انکار کیا۔ شرومنی اکالی دل نے 4 گھنٹے طویل اجلاس کے بعد علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پر کتاب لکھنے والے سابق بھارتی وزیر جسونت سنگھ چل بسے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ کافی عرصے سے بیمار تھے مگر موت کی وجہ دل کا دورہ بنی۔ ان کی عمر 82 برس تھی۔ ایک دن حسین مناظر کے نام دنیا بھر میں آج یوم سیاحت منایا گیا۔ اس سال موضوع سیاحت اور دیہی علاقوں کی ترقی رکھا گیا۔ پہاڑ، دریا، صحرا، میدان، پاکستان کے دل فریب نظارے ہر دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ عالمی جریدے فوربس نے پاکستان کو رواں سال کے اہم سیاحتی مقام میں سے ایک قرار دیا۔ آسمان سے موتی برسنے لگے، نیشنل پارک دیوسائی میں موسم کی پہلی برفباری، 13,700 میٹر بلند سیاحتی مقام پر پہاڑ اور میدان سفید ہو گئے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد نے نیشنل پارک کا رخ کر لیا۔ افغانستان میں تبدیلی آ گئی، خواتین کا پہلا فٹنس کلب کھل گیا۔ قندھار میں خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم مریم دورانی کی جدوجہد رنگ لے آئی۔ فٹنس کلب میں ایک وقت میں 50 خواتین ورزش کر سکتی ہیں۔